صاف پارے کی ابتدائی آیات ایک بہت بڑے عظیم واقعہ کی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور حبشہ پہنچنے کے ساتھ ہی قریش مکہ نے اپنے پیچھے لوگ بھیجے تھے کہ یہ ہمارے منگوڑے ہیں، انہیں واپس ہماری طرف کیا جائے۔ تو نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور آپ کا نظریہ سوچ کیا ہے، آپ کا قریش مکہ کے اپنے خاندان سے کیا جھگڑا ہے؟ تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، آپ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا موقع پیش کیا اور اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کیا، اور وہ آیات تھی سورہ مریم کی۔ آپ نے جو ہی وہ آیات شروع کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور یوں کہا کہ جتنے تنکا ہے ہمارے دین موسوی اور دین محمد کے درمیان اتنا فرق ہے۔ اس کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ کلام سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف بھیجا گیا ہے، ترا آپ دیکھتے ہیں آیونوں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، وہ ابل پڑتی ہیں آنسوں سے، مما اس سبب سے عرفوا جو پہچان چکے ہیں، من الحق حق میں سے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم نے اس پر ایمان لایا، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں اس کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے۔ تو سبحان اللہ، جس دور میں بھی جس نے بھی قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، قرآن کی عظمت سامنے رکھی ہے، اللہ نے اس کی شان بیان کی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی انہیں حرام مت کرو، جو اللہ نے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حلال چیزوں کو اپنے پر حرام کر دیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ کی قسم کل سے میں دودھ نہیں پیوں گا، فلاں کام نہیں کروں گا۔ سو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان کو اختیار نہیں ہے۔ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا ہے قسم تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسے یمین لغو کہتے ہیں، ویسی بات بات پہ انسان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، قسم سے قسم سے قسم سے، ایک یہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ اور ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین منعقدہ وہ ہوتی ہے کہ جو آنے والے وقت میں قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کا یہ اس نے قسم کی ہے، توڑی ہے، تو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، نہیں دے گا یہ گنہگار ہوتا ہے، اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو ماضی کی کسی بات میں جھوٹی قسم کرتا ہے کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، اور حقیقت میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ اسی یمین غموس کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کوئی اس میں ڈوب چکا ہے، اس میں دنیا کے اندر تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگتی، لیکن آخرت میں قیامت کے دن اللہ جل جلالہ سے مواخذہ فرمائیں گے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ بلغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں کے بارے میں اللہ تم سے باز پرس نہیں کرتے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جن قسموں کو تم نے پختہ کر لیا پھر توڑ دیا اس سے اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کریں گے۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یہ آگے قسم کا کفارہ بتایا ہے۔ کسی نے قسم کھائی ہے اور قسم پوری نہیں کی، توڑ دی ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، جیسے خود کھانا کھاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں، اللہ نے بڑے مالی وسائل دیے ہوتے ہیں، لیکن جب کفارہ دینے کی بات آتی ہے کہتے ہیں بس سیکورٹی سے گزارا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ما من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسے گھر والوں کے ساتھ مل کے تم چیزیں کھاتے ہو ایسے اپنے جیسے 10 مسکینوں کو اتنے پیسے دینے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو سود پے کر دو، پتہ چل جائے گا۔ آج کل تو قسم کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، 10 بندوں کو سود لیں، پھر 1200 اس کی سلائی دیں، پھر پتہ لگ جائے گا قسم کھانا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اتنے نہیں تو غلام آزاد کریں، آج کل تو غلام نہیں، فمن لم یجد، آج کل لوگ یہ آخری پہ عمل کرتے جو میں بھی بیان کرنے لگا،
جو بندہ 10 مسکینوں کے پیسے بھی نہیں پا سکتا، اس کے پاس نہیں ہے، 10 مسکینوں کو لباس بھی نہیں دے سکتا، فرمایا فصیام و ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھ دے۔ کہتے خیر عجیب کو پر بھر کے میں 3 روزے کافی، کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی میں جائے۔ اصل جو مین چیز ہوتی ہے کہ انسان کی جیب سے پیسے نہیں لینا تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کیوں کھائی ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ابتداءً جب شراب کے بارے میں پوچھا تو کہا تھا اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا تھا کہ نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھو۔ یہ آخری حکم ہے، اے ایمان والو، شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کو پوجنا، ہار جیت کے لیے تیر پھینکنا رجس گندگی ہے، من عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اچھا یہ جو چیزیں ہیں جتنے بھی گنی ہیں ان سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، قمار کے ذریعے تمہارے اندر بغض پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، اور دشمنی پیدا کر کے پھر اللہ کے راستے سے روکتا ہے، ویصد عن ذکر اللہ۔ ان تمام چیزوں سے، شراب ہو، جوا ہو، جو بھی غلط کام ہے، اس سے انسان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، وعن الصلاۃ اور نماز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آگے فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہونا، اچانک ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، ایسی باتوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، پھر اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم نے ایسے وقت میں پوچھا، حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو ظاہر ہو جائے۔ جو بات پوچھیں گے، سوال کریں گے تو اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہونے، اللہ نے قرآن میں اتار دینا، پھر پھنس جاؤ گے۔ اس لیے اب ہم معاف ہم اللہ، جو اللہ نے چھپا کر رکھا پردہ ڈالو نہ بچو، ہر چیز کی تہ میں جائیں گے تو مار کھا جائیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات واضح بیان کی ہیں اس کو بس عمل کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج فرض ہوئے ہیں تو کیا ہر سال فرض ہوتا ہے اور ہر بندے پہ فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد کہا کہ میں ہاں کہہ دیتا نا، یہ جبرائیل بتا دیتے نا، صدقے نماز ہو جاتی تمہاری، ہر سال حج کرنا پڑتا۔ یہ زندگی میں ایک بات ہے جس پہ حج فرض ہو گئے، ورنہ ہر سال ہوتا کتنا مشکل ہو جاتا۔ آگے کے احکامات میں سے حکم بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب کسی بندے پر موت کا وقت آئے، وہ بندہ وصیت کر رہا ہو تو 2 گواہ بنا لیں، عادل گواہ ہوں، اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کریں۔ بس اوقات یہ ہوتا تھا لوگ سفر میں جاتے، تجارت میں جاتے تھے، راستے میں موت کی کیفیت بن جاتی تھی تو وہ اپنے سامان کے بارے میں یا اپنے پیچھے ورثاء کے بارے میں کوئی وصیت کرتے تھے، تو فرمایا کہ 2 گواہ ہوں جو عدل و انصاف کے ساتھ ان کی گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فوت ہوا تھا اور ہمارے سامنے سے یہ معاملات کیے تھے۔ اس کے اندر بھی ایک بہت لمبا واقعہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، ایک بندہ فوت ہوا اور اس کے اندر والے لوگوں نے گڑبڑ کی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے وصیت کر دی اور وصیت اسے غلط کی ہے، اس کے اندر نقصان ہے، یہ شریعت کے خلاف بنتی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کی وصیت پر عمل نہ کرو۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری اولاد کو نہیں دینی، میری بیوی کو محروم رکھنا ہے، میری فلاں بچی کو محروم رکھنا ہے، اگر سے اس کو تکلیف دی ہوگی، اس نے اس کو تنگ کیا ہوگا، لیکن اس پہ عمل نہ کرے۔ اگر یہ وصیت کر کے چلا گیا اور آپ نے پیچھے اس پہ عمل کر لیا تو اس کو ساری زندگی اس کا کھانے کا گناہ ہوتا رہے گا۔ اس نے اگر سے وصیت کر لی، آپ اس بات کو صرف نظر کریں، آپ کہیں گے اس کی ساری اولاد میں برابر وراثت تقسیم کریں، تاکہ وہ بیچارہ بھی گناہ سے بچ جائے، اور جو پیچھے عادل انصاف والے ہیں وہ بھی ایسا معاملہ کرے تاکہ اس بیچارے کی قبر پوری نہ ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تو عادل میں نہ عباد ہوا، اللہ اکبر۔ بعض نے لکھا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، اے اللہ یہ جو میرے امتی ہیں نا، اگر آپ عذاب دیں تو آپ لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں، ان تو آیت میں نے بات ہوئی تغفر لهم، اگر آپ معاف کر دیتے اس سے بڑا غفور رحیم کو اس کو معاف کر۔ یہ نبی علیہ السلام کے امت کے ساتھ پیار ہے، اور نبی علیہ السلام کا امت کے ساتھ محبت ہے کہ اپنی امت کو کسی بھی حال میں آپ بھولے نہیں ہیں۔ قرآن کریم جا بجا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ فرمایا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الکاذبین، آپ دنیا میں چلیں، دنیا میں جا کے دیکھیں کہ جن جن لوگوں نے اللہ جل جلالہ سے
انکار کیا ہے، مخالفت کی ہے، تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے؟ جب انسان دوسرے کو عبرت میں دیکھتا ہے، اس کی پریشانیاں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے انسان کو زمین میں جانا چاہیے، دائیں جانا چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اللہ جل جلالہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کو پکڑا تکلیفوں میں، لعلہم یذکرون، پھر وہ واعظی کریں. تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ بھی بڑی ازمائش اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء نے آ کر تبلیغ کی اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈرایا. بعض لوگوں نے پھر بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، نافرمانی میں آگے بڑھ گئے اور ڈٹائی کے ساتھ چلنے لگے. اللہ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحت سے اعراض کیا تو ہم نے پکڑا نہیں، ہم نے رزق کے نوالے نہیں چھینے، ہم نے اولادوں سے محروم نہیں کیا، ہم نے اقتدار بھی دیا، ہم نے اولاد بھی دی، ہم نے پیسہ بھی دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. جب کر لو ایسا کیا کہاں تک کرو گے؟ فرمایا حتی اذا فرحوا، جب صحیح خوش ہوئے، ماشاءاللہ ہم یہ ہیں جی، فلاں ہیں جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگوں کی زمین الگ ہو رہی ہے، لوگوں کے ہاتھ کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے جی، آزا من فضل ربی، اوپر لکھ دیتے ہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہوئے نا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے کھینچا. اللہ جل جلالہ اچانک کھینچتے ہیں. پھر عام طور پر ایک جملہ ہے کہ پھر جب خشک جلتی ہے تو اس کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ جل جلالہ کسی نافرمان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. کسی وقت بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس پہ خدا کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے واسطے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فِي تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو طے کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ بے تکا چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے پوری ترتیب کے ساتھ ایک منظم سسٹم بنایا ہوتا ہے. اس تکلیف کا، خوشی کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں. انسان کو وقت سے پہلے خوشی بھی نہیں مانگنی چاہیے اور وقت سے پہلے انسان کو غم بھی نہیں مانگنا چاہیے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو کیا پکاریں؟ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، پھر ہم پھیر دی جائیں الٹے پاؤں. بعد ہدانا اللہ، ہدایت مل جانے کے بعد. یہ تو ایسا ہو سکتا ہے جس طرح کسی انسان کو شیطان نے بہکایا اور زمین میں حیران پھر رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جائیں گے تو انسان کے لیے یہ پریشانی والی بات بنے گی. آگے چل کے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 75-76 میں وہ ایک واقعہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. واقعہ تو لمبا ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ جب کسی انسان کو چنتے ہیں تو اس کی شروع سے ہی اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے عقیدے اور نظریے کو کلیئر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بڑے عجیب انداز میں ہوئی. نمرود کو بتا دیا گیا تھا کہ بچہ ایسا آنے والا ہے جس نے آ کر تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا. یہ جملہ یہاں سے فٹ ہوتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چڑھے. اس نے وہ رات بھی بتا دی کہ آج رات وہ باپ کی صبح سے ماں کے رحم میں منتقل ہوگا. اس نے ترتیب ذہنی طور پہ سارے اسباب بنا لیے. اس نے جتنے بھی لوگ تھے سب کو اپنے شہید دربار میں بلا لیا. سارے لوگوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا. اور اللہ کی شان ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے نا، یہ اس کے خاص بندے تھے. ان کو مردوں پر نگران بنا دیا اور ان کی جو اہلیت تھی اس کو عورتوں میں نگران بنا دیا کہ آج رات کو بچہ ماں کے رحم میں منتقل نہ ہو. تو وہ ترتیب چلتی رہی، عورتیں الگ ہیں، مرد الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزر کے یا ناخور کے دل میں حقوق ہیں، حقوق زوجیت ہے، تو وہ نگرانی کے حق پوچھتا تھا. آتے جاتے کرتے کرتے دل میں معاملہ آیا اور اللہ نے معاملہ کر دیا اور وہ نے معاملہ سر انجام دے دیا. پوری ترتیب بنائی رات کو کہ یہ رحم میں منتقل نہ ہو، رحم میں منتقل ہو گئے. اور اب معاملہ یہ تھا کہ اب ماں جو تھی جب امید ہوگی کہ اب بہت قریب ان کی ولادت ہونے والی ہے تو وہ ڈر رہی تھی کہ یہ سامنے ہو گیا تو مارے گا. نمرود جو ہے کہ وہ اپنی وزارت سے بھی چھڑوا دے گا اور بچے کو بھی ہو سکتا ہے زمین میں دفنا دے. تو ان کو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک الگ بات تھی، وہاں بند کمرے میں لے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد باپ آتے جاتے تھے، لیکن اسے بتا دیا گیا کہ بھائی وہ بندہ منتقل ہو چکا ہے. تمہیں جب اس بات کی کیسے ہوا ہمیں پتہ نہیں، نجوم نے بتا دیا.
جب یہ 7-8 سال کے ہوئے تھوڑے کو سمجھداری ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، تو اندر کے بعد دیکھا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان میرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا تیرا رب میں ہوں، تجھے میں نے پالا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، انہوں نے کہا اماں جان تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا رب تیرا باپ ہے، وہ میرا خرچہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات نہیں کرنی ہے ورنہ مارے گا۔ وہی آئے والد ان سے سوال کیا، انہیں تماشا مارا، خاموش ہو جاؤ، تیرا رب میں ہوں بس۔ انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب باہر رہے تو میں نے رات کو تم ستارہ دیکھا، کہنے حاضر رب ہے، یہ میرا رب ہے، خوبصورت ہے۔ اور جب وہ ساری رات ستارے ہوتے رہے، بعد میں جب وہ چاند ہے کہنے نہیں چھوٹے میرا رب یہ ہے۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو وہ چاند بھی چلا گیا۔ یہ پوری تفسیر اس میں موجود ہے۔ فلما جنّا فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا نا، قال فرمایا یہ میرا رب وہ نہیں ہو سکتا کہ جو غروب ہو جائے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج چمکتا ہوا نکلا کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے یہ بڑا ہے، اور سورج پہ رہا۔ جب سورج میں زوال آیا، فلما افلا، جب غروب قال یا قوم یا میری قوم انی بری مما تشرکون، میں سے بری ہوں جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ یکسو کے ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سب سے پہلے جس پیغمبر نے اللہ کے سامنے شکرانے کی زور کی نماز پڑھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو یہ ان کا واقعہ اس میں آتا ہے۔ یہ بڑی عجیب انداز میں کبھی ٹائم انسان تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھے۔ آگے چل کے ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم قرآن کی عربی کو سمجھتے نہیں، یہ ٹائم اس کی باریکی میں جائے آپ کو مزہ آئے گا۔ حب والنوا کہتے ہیں، حب دانا ہے، نوا اس کو پھاڑ کے کون پر نکالنے والا رب ہے۔ فرمایا تم دانے پھینک دیتے ہو ٹیڑھے میڑھے جیسے بھی ہوتے ہیں، ہر دانے کو سیدھا کون کرتا ہے؟ ہر دانے کے اندر کھانے کو پھاڑتا کون ہے؟ اس میں سے باریک کمپل نکالتا کون ہے؟ وہ کیسے آرام سے باہر آتی ہے، پھر کیسے بڑھتی ہے، کیسے پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے خالق الحب والنوا، جس نے دانے اور بھٹی کو پھاڑا اور ان سے اس کا اگایا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ فنا تفکرون، تم کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ وہ رب ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، انڈے سے مرغی نکلتی ہے، مرغی سے انڈا نکلتا ہے۔ بات فرمایا کافر سے مومن پیدا ہوتا ہے، مومن سے کافر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ فالق الاصباح، اللہ اکبر، وہ رب ہے جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکالتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، وہ رب ہے جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، جس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس رب کا جو زبردست اور جاننے والا ہے۔ یہ جو نظام ہے شمسی اور قمری، یہ کسی چاند اور سورج کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم رہنمائی کرو، حاصل کرو اندھیروں میں، روشنی میں، سمندروں میں۔ قد فصلنا الآیات، یہ ساری تفسیر ہیں جو اللہ نے اس قوم کے لیے بیان کی جو رکھتے ہیں۔ وہ الذی، وہی ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ذات سے، فمستقر و مستودع، پھر ایک جگہ تمہارا ٹھکانہ بنایا اور پھر تمہیں ایک جگہ منتقل کیا۔ بعض کہتے ہیں مستقر سے مراد دنیا ہے، مستودع سے مراد آخرت ہے۔ بعض کہتے ہیں مستقر سے مراد قبر ہے، مستودع سے مراد آخرت ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ ساری باتیں انسان کے لیے پیدا کی۔ آگے بہت تفصیل ہے، اب ٹائم مختصر ہے، اگلی آیت کو تھوڑا سا جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ رب ہے، هو الذی انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به نبات كل شيء، پھر اس نے ہر چیز کے پودے اگائے، فاخرجنا منه حزرا، پھر اس نے سبزہ نکالا، اس میں سب سراب شاخیں نکالی، نخرج منه حبا متراکبا، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں خوب جڑے ہوئے دانے اوپر نیچے۔ چلیے دیکھیے کیسے ترتیب سے اللہ نے دانے پڑے ہوتے ہیں۔ ومن النخل، کھجور کے گابے میں کھجوریں اس نے لٹکائی ہوئی ہیں، تنہا اس کے خوشے میں، قنوان دانیہ، بعض اس سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ وہ جنات باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وہ زیتون، زیتون کے، وہ رمان، انار کے، متشابہ وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے ہیں، کوئی جدا جدا ہے، کوئی انار اوپر سے ہے، کسی کا کلر جدا ہے۔ انظروا،
دیکھو اذا ثمری میرے پھلوں کی طرف، اذا اسمرا جب یہ طرف پھل لاتے ہیں، وینعہ جب وہ پکتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آگے بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہے کہ وہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ انسان تجھے چاہیے غور کر اللہ کی نعمتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایک پانی ہے، ایک زمین ہے، ایک مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جدا پھل کو رنگ دیا ہے، ہر ایک کی ذائقہ اللہ نے جدا کیا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی خاص عظمت اور شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جماعت جن اور انسان، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو تمہیں سناتے تھے ہماری آیاتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یوم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، قیامت کے دن۔ قالوا، یہ سارے انسان اور جنات کہیں گے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا تھا، وشہدوا علی انفسہم، اور ہم اپنے پر گواہی دیتے ہیں، انہم کانوا کافرین، ہم کافر ہیں۔ وہاں جا کر انسان نے مومن ہو جانا ہے، تو وہاں جا کے مومن ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو یہی اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ آخری دو باتیں ہیں اس آیت میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي، وہی رب ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے باغات پیدا کیے ہیں جو بیل والے ہوتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں جو غیر بیل کے ہیں، ان کی جس طرح کدو ہے، اس کی بیل ہے، توری کی بیل ہے، کریلے کی بیل ہے، بعض سبزیاں جی بھنڈی ہے اور بینگن ہے، ٹماٹر ہے، یہ زمین پہ لگتے ہیں، بس زرعات کھیتیاں بنائی ہیں، مختلف کل کے پھل جدا ہے، زیتون ہے، انار ہے، ملتے جلتے ہیں جو دوسرے ہیں۔ کلوا کھاؤ من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ پھل آئے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، پھر اس کا بھی حق دو۔ خالی کھاؤ نہیں، جو اس رب نے تمہیں دی ہے، اگر برانی زمین ہے تو اس میں سے نصف عشر دو، اگر وہ آسمانوں سے ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں برانیت میں عشر دینے ہیں، اگر آپ خود اس پہ پانی لگا کے تیار کرتے ہو، نصف عشر اس کو دو، ہر پھل میں سے اللہ کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، اس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں بتایا کہ بعض ایسے جانور ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو تمہاری سواری کا سبب بنتے ہیں، جن سے تم کھاتے ہو، جن کے تم اون لیتے ہو، جن کے تم چمڑے استعمال کرتے ہو، ان ساری چیزوں نے یہ اونٹ کا ذکر کیا، گائے کا ذکر کیا، بھیڑ کا ذکر کیا، دمبے کا ذکر کیا، بکری کا ذکر کیا، فرمایا کہ بتاؤ کون ہے جس نے ان ساری چیزوں کو تمہارے تابع کیا ہے؟ وہی رب ہے۔ اللہ اب دیکھیں، چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رسی پکڑائے، اتنا بھاری اونٹ آرام سے چل پڑتا ہے، ورنہ ایک رات مارے نہ اس کی روح وہی نکل جائے۔ اب گھوڑا ہے، اس کو پانی میں باندھا ہوا ہے، وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری عبادت کرو، لیکن تمہیں پیشاب کا تقاضا ہے، واش روم میں چلے، تسلی سے پیشاب کر کے آؤ، نیند کا تقاضا ہے، آرام سے سو جاؤ۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گھوڑے کو روکا ہو کہ تو نیند کر لے؟ چلتے چلتے بیچارہ نیند کرتا ہے، بھاگتے بھاگتے ہی اس کی نیند نکلتی ہے، پھر کہیں جا کے مالک کو روکتا ہے کہ گندی نالی کے کنارے میں وہاں جا کے پانی پی رہا ہوتا ہے۔ کبھی گھوڑے نے نہیں کہا کہ میں سواری لے کر نہیں کھینچتا، ریڑھا نہیں کھینچتا۔ سارے جانور اللہ جل جلالہ نے انسان کے تابع کیے ہیں۔ یہ انسان جو مشہور ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بات نہیں مانتا۔ آج کی سبق کا اختتام ہو رہا ہے، دو جملے ہیں بڑے عجیب ہے جی، اس میں آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے۔ مطلب کیا؟ یہ نہیں کہا جو نیکی کر کے آئے گا، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا کمال ہے۔ اصل لوگ ہر عمل کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ضائع کر دیتے ہیں، دکھلاوا کر دیتے ہیں، ریاکاری کر دیتے ہیں، نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کے نام اعمال میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے آپ کا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ آپ کے نام اعمال سے اکاؤنٹ سے نکل کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ہم غیبت ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں نیکی کرنا کمال نہیں، جو نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھائیں گے۔ تو یہاں ایک ترغیب دی ہے کہ انسان کو نیکی کرنی نہیں چاہیے بلکہ نیکی کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری آیات اسی قدر چلتے ہوئے آگے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ عجیب اصول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک لے کے آئیں گے تو 10 گنا اس کا اجر دیں گے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ جب نیکی 10 گنا ہے تو گناہ بھی 10 گنا ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایک نیکی لاؤ گے 10 نیکی کے برابر بولیں گے، ایک گناہ لاؤ گے تو ایک ہی سزا دیں گے۔ ہم نے پھر بھی مہربانی کی ہے، آپ کو برابر نہیں رکھا، ورنہ برابر ہوتا تو انسان کی سب کے ناس ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ تو مظلوم نہیں کیا جائے گا، کل فرما دیجئے
اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، دین القیمہ، ایک مضبوط دین کی طرف، ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین ابراہیمی اور یکسو ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اور یہ فرمایا آپ کہیں، حالانکہ پیارے آقا اسی نیت سے پڑھتے تھے، ہمیں سبق دیا ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیائی اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ اب انسان کی زندگی موت کا کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی کے لیے مومن، میں اسی کے لیے نمازی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ رسول کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا جینا اللہ رسول، صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ کی دفاع میں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد پیسہ جمع کرنا ہو، بڑا نام پیدا کرنا ہو، اللہ رسول کو سائڈ پہ رکھ دینا والا یاز بلت، پھر ہماری زندگی فضول ہے۔ زندگی وہ ہے جس ہم کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی رسول اللہ کے کھاتے میں لگا دو، اللہ کے نبی کے صحابہ اہل بیت پہ قربان ہو جاؤ، پھر تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں حاصل ہوگا۔ اور اگر اس مقصد کے لیے نہ کیا تو پھر تمہاری زندگی فضول ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ نے کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق